رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ میں کیا اور کیا حقیقت میری، یہ سب کچھ ہے کامل مرشد نسبت تیری کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام حاضرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جمعۃ المبارک کا موقع ہے، ہم خوش نصیب ہیں، اللہ رب العزت نے کل نبیوں کے تاجدار نبی ہمیں عطا فرمائے۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء ہیں۔ کوئی نبی کسی بستی کے لیے آیا، کوئی کسی علاقے کے لیے آیا، کوئی کسی قوم کے لیے آیا، لیکن جب باری آئی آمنہ کے لال کی، جب باری آئی سر الہی کی، باری آئی رب کے ماہی کی، اللہ رب العزت نے محبوب کریم علیہ السلام کو کل کائنات کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ سبحان اللہ۔ حضور سلطان کائنات بن کے، حضور انسانوں کی بھی نبی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنات کے بھی نبی، حضور شجر و حجر کے بھی نبی، حضور جمادات و نباتات کے بھی نبی۔ اور جب بھی کوئی نبی آیا دنیا سے پردہ فرمایا، اللہ رب العزت نے اس کی جگہ پر دوسرا نبی بھیج دیا۔ لیکن جب تاجدار کائنات کی باری آئی تو اللہ رب العزت نے نبوت کے دروازے کو بند کر دیا، فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محبوب پیارے تمہیں ختم نبوت کا تاج پہنا کے بھیجا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، کیونکہ آقا سلطان کائنات تھے، انسان بھی آئے، قریب کے بھی آئے، دور کے بھی آئے۔ حضرت صہیب روم سے آئے، حضرت بلال حبشہ سے آئے، حضرت سلمان فارس سے آئے، اور اہل مغرب جو آج کا افریقہ ہے، مغرب سے بھی لوگ آئے، آقا علیہ السلام کا کلمہ پڑھا اور حضور کی غلامی کو قبول کیا۔ مصر سے لوگ آئے، الجزائر سے آئے، تیونس سے آئے، سوڈان سے آئے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ مغرب میں بربری قوم آباد تھی۔ کون سی قوم؟ بربری، پرانے بربر لوگ، بڑے بڑے موٹے ہونٹ، بڑے بڑے دانت، بڑے بڑے چہرے، قد آور لوگ، جو ہیکل، اور صدیوں تک ان کی زبان کو کوئی سمجھ نہ سکا کہ یہ کیا بولتے ہیں، اس کا ترجمہ کیا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مسند ابو یعلا میں حدیث مبارکہ موجود ہے کہ بربری قوم کا ایک وفد آیا، انہ من برابرہ، وہ بربری لوگ تھے۔ وافدو ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم من مکہ قبل الہجرت، حضور کے ہجرت فرمانے سے پہلے مکہ مکرمہ میں بربری لوگوں کا ایک وفد آیا۔ وَكَلَّمَهُمْ بِلُغَتِهِمْ الْبَرْبَرِيَّةِ، اور جب وہ بولے تو تاجدار کائنات نے بھی ان کے ساتھ جب بات کی تو بربری زبان میں بات فرمائی، بربری زبان میں بات فرمائی۔ جو اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، میں نے جس قوم کے لیے رسول بھیجا اس رسول کو اس قوم کی زبان عطا کر کے بھیجا۔ تو آقا کل کائنات کے لیے رسول بن کے آئے تو اللہ نے کل کائنات کی زبانیں بھی عطا فرما کے کل کائنات کی زبانیں۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ حالانکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو کبھی حجاز مقدس سے باہر گئے بھی نہیں تھے، اور حضور نے کبھی کسی استاد کے ساتھ پاس سامنے بیٹھ کے کسی سے پڑھا بھی نہیں تھا کہ دنیا میں کوئی حضور کا استاد ہو
بلکہ اللہ رب العزت نے ما کانا و ما یکون کا علم عطا فرما کے بھیجا ہے، خود اللہ نے عطا فرمایا۔ میرے دوست اور بزرگوں، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ انہو راجعوا الی بلادہم، کہ پھر یہ لوگ لوٹ کے اپنے وطن واپس گئے اور وہاں جا کے اسلام کی روشنی پھیلاتے رہے، اسلام کی عظمتوں کے ڈنکے بجاتے رہے۔ اور آقا علیہ السلام کے وصال مبارک سے 3 دن قبل، کتنے دن؟ 3 دن قبل، ایک ہی دن میں حضور کی بارگاہ میں 2 وفد آئے۔ اس کو حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں روایت کیا، اور خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں، اور ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں اس کو نقل کیا، اور فرماتے ہیں کہ اس کے راوی کون ہیں؟ فرمایا ابو ہاشم عبداللہ بن محمد بن علی بن ابی طالب۔ مختصر یہ کہ اس حدیث کے راوی حضرت علی مرتضی شیر خدا تاجدار ہلاکت، آپ اس حدیث کے راوی ہیں۔ سرکار نے خود ارشاد فرمایا کہ میرے پاس 2 وفد آئے، وافد سندھ، ایک وفد حضور کی بارگاہ میں سندھ سے گیا، یعنی پاکستان میں، سندھ میں، جب یہ ہندوستان تھا، یہاں اسلام کوئی آج نہیں آیا، آقا کریم کی ظاہری حیات میں یہاں اسلام تشریف لا چکا، اسلام کی روشنی پھیل چکی تھی۔ فرمایا وافد سندھ، ایک وفد سندھ سے آیا، وافد افریقیہ، اور ایک وفد افریقہ سے آیا۔ یہ دونوں وفد ایک ہی دن میں حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، حضور کے ظاہری پردہ فرمانے سے 3 دن پہلے۔ پھر انہوں نے بھی کلمہ پڑھا، حضور کے غلام ہو گئے، اور واپس آ کے یہ بھی اسلام کا نور بانٹتے رہے، اسلام کی روشنی پھیلاتے رہے۔ تمام طبقات حضور علیہ السلام پر ایمان لائے، اور قرآن کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، فرمایا ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ کیا کریں؟ سرکار کی شہنشاہی جہاں انسانوں پر ہے، وہاں جنات پر بھی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بادشاہی ہے۔ امام ابو نعیم نے لکھا، امام بہقی کی دلائل النبوت شریف میں موجود ہے، آپ نے تو پورا باب باندھا ہے کہ جنات آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور جنات نے بھی حضور علیہ السلام کی زبان سے اللہ کا قرآن سنا، اور قرآن سن کے حضور کا کلمہ پڑھ کے جنات بھی حضور کے غلام بن گئے، جنات بھی حضور کے غلام بن گئے۔ اور پھر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، امام طبری کی روایت ہے کہ پہلا طبقہ جو جنات کا سرکار کی بارگاہ میں آیا، اس کا سربراہ ذوبعہ تھا، اور یہ وفد نصیبین سے آیا۔ نصیبین ملک یمن کا ایک قریہ ہے، ایک بستی ہے۔ اور دوسرا وفد جو حضور کی بارگاہ میں آیا وہ سی شبان سے آیا، اور سی شبان جو ہے یہ ایران کا ایک شہر ہے جو موصل کے قریب ہے، اور کثیر تعداد میں جنات اس لشکر میں موجود تھے، اور اس میں ابلیس کے لشکر کے جنات بھی موجود تھے، جو سب کے سب مسلمان ہو کر گئے۔ اور میرے آقا وہ ہیں جنہوں نے ابلیس کی نسلوں کو بھی کلمہ پڑھا کے اللہ کی توحید بھی عطا فرمائی، اور اپنی نبوت سے فیضان عطا کر کے ان کو بھی مومن اور مسلمان بنا دیا۔ پھر میرے دوست اور بزرگوں، تیسرا وفد ملک شام سے آیا، اور ملک شام میں ایک جگہ کا نام ہے حران، اور یہ وفد حران سے آیا۔ چوتھا وفد ایران کے شہر نینوا سے آیا، جو موصل کے قریب ہے، اور اس میں 1200 جنات موجود تھے، اور یہ بھی حضور کی بارگاہ میں آئے، اور سارے کے سارے کلمہ پڑھ کے میرے محمد مصطفیٰ کے غلام ہو گئے۔ آقا انسانوں کے بھی نبی ہیں، آقا جنات کے بھی نبی ہیں۔ اور میرے دوست اور بزرگوں، تمام تفاسیر میں موجود ہے، آپ امام راضی کو پڑھیں، امام قرطبی کو پڑھیں، کہ آقا کریم کی بارگاہ میں جنات کا ایک وفد ہندوستان سے آیا،
ہندو جنات تھے، وہ بھی میرے آقا کے پاس آ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ ایک وفد افریقہ سے آیا، ایک سوڈان سے آیا، اور اس حدیث کے رجال بھی صحیح ہیں، اور ایک ایمان افروز واقعہ اس کو قاضی بیضاوی نے تفسیر بیضاوی میں نقل کیا، جلال الدین سیوطی نے بھی اس کو خصائص کبریٰ شریف میں نقل کیا، اور اس کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم آقا کریم کے ساتھ تھے، حضور شہر مدینہ سے باہر تشریف لے گئے، ایک بوڑھا آدمی لاٹھی پہ چل رہا تھا، کمر اس کی جھکی ہوئی تھی، وہ حضور کی بارگاہ میں آیا، آ کے سلام کیا، قربان جائیں نگاہ مصطفیٰ کے ہاتھ وہ انسانی شکل میں جب آقا نے دیکھا تو دیکھتے ہی فرمایا من ای جن انت، فرمایا تو جنوں کی کون سی نسل سے ہے؟ اول و آخر سب کچھ دیکھے، اول و آخر سب کچھ جانے، دیکھے بعید و قریب، غیب کی خبریں دینے والا اللہ کا وہ حبیب نبی جی، اللہ اللہ اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لا الہ جن انتا، میں تو جنوں کی کون سی نسل سے ہے؟ عرض کی، قال یا رسول اللہ، عرض کرنے لگے اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، انا حام بن ہیم بن لاقیس بن ابلیس، آقا میں ابلیس کا پڑپوتا ہوں، اور سرکار کے علم مبارک کو کروڑوں سلام ہو، جتنے پردوں میں کوئی چھپا ہو نگاہ مصطفیٰ اس کو پہچانے، کس کے دل میں کیا ہے محبوب کی نگاہ اس کو پہچان لیتی ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیسے آنا ہوا؟ عرض کی آقا میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی حاضر ہوا، ان کا بھی کلمہ پڑھا، میں حضرت یعقوب کے پاس حاضر ہوا، میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا، میں ابراہیم خلیل اللہ کے پاس آیا، میں حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کے پاس آیا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے پاس آیا، عیسیٰ روح اللہ کے پاس آیا، علمنی عیسیٰ الانجیل، اللہ کے نبی عیسیٰ ابن مریم نے مجھے انجیل پڑھائی۔ آقا پھر قال علی عیسیٰ ابن مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مجھے فرمایا تھا ان لقیت محمدہ، کہ جب تیری ملاقات تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ سے ہو فقرا علیہ السلام منی، تو حضور کی بارگاہ میں میرا بھی سلام پیش کرنا، میرا بھی سلام عرض کرنا۔ تو آقا علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا، اور ساتھ آقا کریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ با مولا تمہیں مجھے کتنی شان عطا فرمائی ہے کہ انبیاء بھی میری بارگاہ میں سلام بھیج رہے ہیں، فرمایا بتاؤ ہمارے لائق کوئی حاجت ہو، کوئی ضرورت ہو، ہمارے لائق کوئی ہو؟ عرض کرنے لگے آقا مجھے قرآن پڑھا دیجیے۔ آقا علیہ السلام نے کلمہ بھی پڑھایا، علمہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سور، آقا علیہ السلام نے اس کو قرآن کی 10 صورتیں بھی یاد کروائی، اور ان میں الواقعہ وَأَمَّا يَتَسَاءَلُونَ وَالشَّمْسُ كُوِّرَتْ معوذتین، میرے مصطفیٰ کریم نے قرآن کی 10 صورتیں یاد کروائی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو پہلے گزر گئے میرے آقا ان کے بھی شہنشاہ تھے، جو موجود ہیں ان کے بھی شہنشاہ ہے، جو قیامت تک آنے والی دنیا ہے میرے مصطفیٰ ان کے بھی شہنشاہ ہیں۔ حضور انسانوں کے بھی سلطان ہیں، حضور جنات کے بھی سلطان ہیں۔ اب دیکھیے جب ملائکہ کی بات کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ جب جنگ بدر لڑی گئی نا، اللہ رب العزت نے 3000 فرشتے بھیجے، پھر 5000 فرشتے بھیجے، اور ان سب فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امین تھے۔ جنگ ہو گئی، جب جنگ مکمل ہو گئی نا تو آقا علیہ السلام نماز کا ٹائم ہوا، حضور نماز پڑھا رہے تھے۔ جبریل علیہ السلام نے سوچا کہ بھی جنگ ختم ہو گئی، مسلمانوں کو فتح ہو گئی ہے، تو ہمارا کام ختم ہو گیا، بس جانا چاہیے۔ جبریل علیہ السلام نے کل ملائکہ کو لیا جو جنگ کرنے آئے تھے، آسمان کی طرف گئے، آگے دروازہ بند تھا، عرض کی مولا میں تیرا مقرر فرشتہ جبریل امین ہوں۔ فرمایا خود ہی آئے ہو یا محبوب سے اجازت لے کے آئے ہو؟ محبوب کی اجازت
نہیں مولا میں نے اجازت تو نہیں، میں نے سوچا جنگ ختم ہو گئی ہے، ہمیں تو جنگ کے لیے بھیجا گیا تھا، تیرے محبوب کو فتح ہو گئی، ہم نے سمجھا ہمارا کام ختم ہو گیا۔ فرمایا نہیں نہیں نہیں، تمہارا کام تب ختم ہوگا جب میرا محبوب تمہیں اجازت دے گا۔ میرا محبوب تمہیں، اچھا حضور نماز پڑھا رہے تھے، جبریل امین سامنے آئے، جب جبریل سامنے آئے نا تو حضور دیکھ کے مسکرائے، حضور دیکھ کے گویا حضور مسکرا کے بتا رہے تھے کہ جبریل اب پتہ چلا میرے مقام کا، اگر میں اجازت نہ دوں تو مجھے آسمانوں پہ جانے کی اجازت بھی نہ ہو، مجھے آسمانوں پہ جانے، تو پتہ چلا کہ ملائکہ کے شہنشاہ بھی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام۔ تو جب جنگ بدر لڑی جا رہی تھی نا، غزوہ بدر میں صحابہ فرماتے ہیں رہے تو یوم احد ومعہ رجلان یقاتلان، فرماتے ہیں کہ احد کے دن ہم نے دیکھا کہ حضور کے ساتھ دو بندے تھے، وہ جنگ لڑ رہے تھے، علیہما ثیاب بید، سفید رنگ کے لباس پہنے ہوئے، قاتلان کا شد القتال، وہ یوں جنگ کر رہے تھے کہ وہ شدید طریقے سے لڑ رہے تھے۔ عرض کیا آقا ہمیں سمجھ نہیں آئی وہ کون تھے، ہم پہچان نہ سک پائے۔ فرمایا جبرائیل و میکائیل، فرمایا وہ جو شدید جنگ کر رہے تھے میرے ساتھ، ایک حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، دوسرے حضرت میکائیل علیہ السلام۔ اب دیکھیے 1,24,000 انبیاء آئے، عالم کفر کے ساتھ جنگیں ہوئی، کفر کے ساتھ برسرے پیکار رہے، لیکن ملائکہ ان کو اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا، وہ تسبیحیں پڑھتے رہے، اللہ کی بارگاہ میں کوئی رکوع میں رہے، کوئی سجود میں رہے، اس کی تسبیحیں پڑھتے رہے، اس کی پاکی بیان کرتے رہے۔ کبھی ملائکہ جنگ کے لیے زمین پر نہ اترے، لیکن جب باری آئی سید الانبیاء کی، باری آئی امام الانبیاء کی، فرمایا فرشتوں تمہیں میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو اب محبوب کی عزت پہ پہلا دینا یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی اور بہت بڑی عبادت ہے۔ فرمایا ملائکہ اٹھاؤ، تلواریں اٹھاؤ، جاؤ میرے محبوب کی عزت پہ پہرا دے۔ اب ملائکہ بھی تلواریں لے کے آ گئے، اور امام احمد بن حنبل نے روایت کیا، مسند احمد بن حنبل میں ہے رجالہ ثقاتن، سارے رجال اس کے ثقہ ہیں۔ جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام جب باہر نکلتے تو صحابہ کا جھرمٹ حضور کے ساتھ ہوتا، تو سرکار نے ایک دن ارشاد فرمایا صحابہ میرے پیچھے نہ چلا کرو، میرے پیچھے نہ چلا کرو۔ فرماتے ہیں کہ اذا مشى النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اصحاب النبی یمشون امامہ، کہ جب آقا چلتے تو صحابہ کو حکم ہوتا کہ تم آگے آگے چلو، کیا کرو؟ اونچی بولیے، آگے آگے چلو۔ وَتَرَكَ ظَهْرَهُ لِلْمَلَائِكَةِ، فرمایا آگے چلو، اور آگے بھی قریب نہیں چلنا، دور دور چلو۔ فرمایا پیچھے اور آگے، دائیں اور بائیں یہ جگہ چھوڑ دو، تلواریں لے کر 70,000 ملائکہ میرے مصطفیٰ کی پہرا دینے کے لیے ساتھ ہوا، اور آقا کے غلاموں تمہیں مبارک ہو۔ کیا حضور کی عزت کے پہ پہرا دینے کے لیے اللہ نے میری اور آپ کی ڈیوٹی لگا دی ہے، اور لاکھوں سلام ہو قبلہ امیر المجاہدین آپ کی عظمتوں کو کہ اس غیر گزرے دور میں آپ نے حقیقت یاد کروا کے امت مسلمہ کو بیدار کیا، اور حضور کی عزت کی پہرا داری کے لیے اس امت کو میدان عمل میں لے آئے۔ فرماتے ہیں قال ولا تمشوا بین یدی ان ھذا مقام الملائکہ، فرمایا میرے آگے پیچھے دائیں بائیں نہ چلنا، یہ فرشتوں کی جگہ ہے۔ 70,000 ملائکہ ننگی تلواریں لے کے آقا کی عزت پہ پہرا دینے کے لیے ساتھ ہوا کرتے تھے۔ پھر میرے دوستوں بزرگوں، آقا گلی کوچوں میں چلتے، ملائکہ تلواریں اٹھا کے گلی کوچوں میں حضور کے ساتھ ہوا کرتے۔ میرے دوستوں بزرگوں، آج پورا عالم کفر حضور کی عزت پہ حملے کر رہا ہے، اور جب ہم آواز اٹھاتے ہیں حضور کی عزت و ناموس کی، تو دیکھیے بجائے اس کے
کہ یہ عالم کفر کو کوئی جواب دے. یہ عالم کفر کو تو چھوڑ دیتے ہیں اور مسلمانوں پہ ٹوٹ پڑتے ہیں. پنجابی سمجھ آتی پر آتی ہے. تسی کوئی انگریز ہو شہر صاحب اچھی بولو تو پنجابی سمجھ آتی. اور پنجابی ساری پنجابی کہتے ہیں چڈو. چڈو سنیا تسی؟ کوئی چڈو کہہ رہے ہیں کوئی چڈو. وہ چڈواں کا طریقہ پتہ کی ہوتا ہے؟ کسی نال باہر لڑائی ہو جائے نا کہتے نہیں نہیں اب مجھے پتا ہے اس کا مزاج سخت ہے. سخت طبیعت کا بندہ یار بچوں بس چلو کہ وہی چڈو جی گھر بیوی نال لڑ پے یا بھੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ یا ماں نال ਉਹਨੂੰ ਫੜਨ ਕੇ ਫਿਰ ਛੱਡ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਛੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤਬੀਅਤ ਦੇ. ਅੱਛਾ ਹੁਣ امریکہ کا صدر جناب ٹرمپ آئے یا بش آئے نہیں وہ پہلا گرم مزاج تھا اب یہ ٹھنڈے مزاج کا لاکھ لانا سے تاری سوچ کیوں یہ جدو ڈر رہے ہوں دن. اچھا حضور نے عزت دے وہ حضور نے خانے چھاپن کارٹون بنا انہوں جناب کوئی تکلیف نہیں تو ہم پارلیمنٹ میں لے جائیں گے ہم وہاں لے جائیں گے ہم یہاں لے جائیں گے. جیسی آواز اٹھائیے اور ایک گل اور ذہن چ رکھ لو اے جدو کریک ڈاؤن ہوتا ہے نا عاشقان رسول دا انہوں پکڑ دے رہے. اچھا کوئی مسلمان جتی سمیت مسجد نہیں پڑھتا ہے؟ بولو تو صحیح. کوئی مسلمان پاوے نکمے تو نکما ہوئے گناہگار تو گناہگار ہوئے پاوے ساری دیہی ڈنگر چاردا ہو جتی سمیت مسجد چاہتا وہ ڈرتا نہ ہو اللہ کا کھانا. 5 وقت آنا یا نہ آنا ایک بات کا مسئلہ ہے لیکن جتی سمیت کوئی مسجد آنا کوئی مسلمان یہ کر سکتا ہے. قرآن پاک پہ اور تفسیراں پہ اور حدیثاں پہ اور کتاباں سٹ کے بوٹا سمیت تے ٹریا پھردا ہو کوئی مسلمان یہ کر سکتا ہے؟ مسلمان کو یہ سوچ سکتا ہے؟ کوئی مسلمان جتی سمیت بہ کے مسجد تاش کھیل سکتا ہے؟ پھر وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے جناب تحریک لبیک دینا عاشقان رسول نو پکڑن واسطے کریک ڈاؤن کے موقع تے جنہوں نے بھیجا جاتا ہے جنہیں جتیاں سمیت مسجد وچ بڑھن جنہیں قرآن گرا کے حدیث گرا کے جتیاں نال اوتے پھردے ہون جنہیں مسجد رحمت للعالمین کے اندر بیٹھ کے جتیاں سمیت مسجد تاش کھیل رہے ہون مسلمان ہو سکتے. میں یہ سمجھتا کہ یہ ایسے موقع تے قادیانیاں نو وردیاں پوا کے کہتے انہاں نو مسلمان جنہ بھی گناہگار ہوئے یار اللہ کے گھر دی بے ادبی نہیں کر سکتا. پھر دیکھو کفار نے کفر نو تے جواب نہیں دینا انہاں سجدہ نو پکڑیا انہاں علماء نو پکڑیا انہاں دے منہ تے جتیاں ماریاں وہ کہہ کے گئے سن تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد کسی لبئی انہاں دے منہ تے جتیاں بھی مار رہے ہو انہوں نے جیلہ بھی سن رہے ہیں عالم کفر دے گے اندروں تھوک مک جان ساہ سک جان جناب ٹنگا کمی جان سر 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 یہ اسلام دا مزاج ہے. اسلام دا مزاج کچھ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ جدو جناب جنگی احد لڑی جا رہی سی آپ نے جس بندے کو آخری بندے کو قتل کیتا نا آپ نے سامنے آیا آپ نے پتا انہوں نے جملہ کی کیا آپ نے فرمایا ختنہ کرنا نہیں دیا پترا اور ختنے کرنا نہیں دیا پترا تیری اتنی ضرورت تو رسول اللہ کے مقابلے جائے ماری تلوار بند کے رکھ دیتا. اے اسلام کا مزاج ہے. اسلام یوں یوں نہ گلا نہیں کرتا اسلام کھڑی نہ کرتا. من سب نبیا من سب نبیا من سب نبیا من سب نبیا. اور اسلام یہ نہیں کرتا جی اب مذاکرات ہوں گے اب کمیٹی بنائی جا رہی ہے. اسلام وہ کرتا ہے جنہیں حضرت امیر حمزہ نے کر کے دکھایا جڑا من سب نبیا حق تو لو ہو کہ جڑا سونے کی بے ادبی کرے اور بڑھ کے رکھ بس گل ختم ہوگی. میرے دوستو ایک توجہ کرو اس پاسے تہاڈی توجہ کی ضرورت ہے اور اس پاسے اپنا ذہن لڑاؤ کہ عالم کفر کو تو جواب نہ دے سکن جنہوں نے جرم بھی کوئی نہیں جڑے کہنے حضور بھی گستاخی اسی برداشت نہیں کرتے کہنے چوکے نہ مجھے سب عمل خبر خراب ہو رہا ہے اور جناب 36,000 بلگرام دے اندر قرآن دے نسخے بھی جلا دیں وہ پھر بھی پورا من ہے وہ جناب پورا شام وہ دی ایک نال ایک بجا دیں ایک بچہ بھی نظر نہ آئے اٹھے وہ پھر بھی پورا من ہے کیونکہ طاقت دے اندر ہے وہ افغانستان دا پورا برا بنا دے وہ پھر بھی پورا من نے جناب انہوں نے اگے کوئی نہیں بولتا وہ برما دے اندر مسلمانوں دیا بچیاں دے سینے دے کباب بنا کے کھا جان انہوں نے سر اتار کے پٹرول پار کے وہ آگ لا کے جو انہوں نے دانش ویکھن وہ پھر بھی پورا من ہے کہ
مسلمان اینا کرے کہ حضور دی بے ادبی اسی برداشت نہیں کر سکتے، کہنے لگے نہیں جی یہ تو جناب ہیٹ سپیچ ہے، اس کے سے ملک کا وقت خراب ہو سکتا ہے، تے تسی میں نے دسو چڈو نہیں دے دسو اسا کرنا کی ہے؟ تحریک لبیک یا رسول اللہ دے نال کھڑے ہو جاؤ انشاءاللہ اسا انہاں چڈواں تو جان چھڑانی ہے، اسا ملک دے اندر حضور دا دین لے کے آنا ہے، حضور دا دین لے کے آنا ہے، ہر طرفوں آواز آئے آیا آیا دین آیا، آیا آیا دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، بس اتنا ہی کام ہے۔ جدو تسی بیدار ہو گئے، جدو تسی میدان عمل دے اندر آ گئے، انشاءاللہ العزیز عالم کفر دے اندر کسی نے جرت بھی نہیں ہوئے گی حضور بھی بے ادبی اور گستاخی کرن دی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا ہے مالک تہاڈی اور میری حاضری قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ۔